حکومت 8 سال بعد مہنگائی کو لگام ڈالنے میں کامیاب 2018 کے بعد پہلی بار مہنگائی 5% کی سطح پر آ گئی۔ رواں مالی سال مہنگائی 12% کے مقررہ ہدف کے مقابلے اوسطاً 5% رہی۔ ترسیلات زر، برآمدات اور درآمدات میں اضافہ ہوا۔ صنعتی ترقی مقررہ حکومتی ہدف سے زیادہ رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ حکومت کس شعبے میں کامیاب ہوئی؟ قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت معاشی ترقی کا ہدف حاصل نہ کر سکی۔ معاشی شرح نمو 3.6% ہدف کے مقابلے میں 2.7% رہی۔ زرعی اور خدمات کے شعبوں کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ بڑی صنعتوں کی گروتھ -1.53% رہی۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 2% ہدف کے مقابلے میں 0.5% ریکارڈ کی گئی۔ معیشت کا حجم 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافے سے 410 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ فیکا سالانہ آمدنی 5,43,968 روپے کی ہدف۔ 17,600 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب مقرر۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ سیلز ٹیکس ہدف سے 4,943 ارب روپے وصولیوں کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ صوبے 1,220 ارب کا سرپلس دیں گے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بجٹ اجلاس سے متعلق شیڈول کی منظوری دے دی۔ بجٹ 10 جون کو پیش، 13 سے 21 جون تک بحث ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی منظوری لی جائے گی۔ سپلیمنٹری گرانٹس اور ووٹنگ کے لیے دفاعی بجٹ میں 18% اضافے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے دوران دفاع پر 2,414 ارب روپے خرچ کیے جانے کا تخمینہ۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% منظور کیے جانے کا امکان۔ صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے 7,000 سے زائد ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی میں کمی متوقع۔ آئندہ مالی سال کے لیے زراعت 4.5%، صنعتی ترقی کا ہدف 4.3% منظور کیے جانے کا امکان۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ پی ایس ٹی پی کا حجم 1,000 ارب روپے اور بجٹ خسارے کا ہدف 6,200 مقرر۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ پراپرٹی پر ٹیکس چھوٹ کے لیے این او سی کی پابندی ختم کیے جانے کا امکان۔ ریئل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز۔ 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر ایف ای ڈی ختم کیے جانے کا امکان۔ پراپرٹی کی خریداری پر لیٹ فائلرز، نان فائلرز کے لیے ایف ای ڈی میں رد و بدل کی تجویز۔ بجٹ میں پراپرٹی کے لین دین پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس میں رد و بدل کا امکان۔ 1 جولائی سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کیے جانے کا بھی پلان۔ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 4 تجاویز زیر غور۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس تجویز۔ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافہ متوقع۔ گزشتہ 2 ایڈ ہاک میں سے 1 ایڈ ہاک تنخواہوں میں ضم کرنے کی بھی تجویز۔ 1 سے 16 تک ڈسپیرٹی الاؤنس پر گریڈ 17 سے 22 تک 15% اضافے کی تجویز۔ آرمڈ فورسز کو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم سے مستثنی رکھنے کی بھی تجویز۔ تنخواہوں میں اضافے کے لیے حتمی فیصلہ بجٹ سے قبل کل وفاقی کابینہ کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ پر عوام کو امید دلا دی۔ کہا، کئی اقدامات ایسے کرنے جا رہے ہیں جس میں ریلیف اور گروتھ کا عنصر شامل ہے۔ معیشت میں جو استحکام آیا ہے اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ آج ہر کوئی مان رہا ہے معیشت میں بہتری آ چکی۔ ایک رات میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کچھ وقت درکار ہے۔ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تجاویز مسترد کر دیں۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹ اور شادی ہالز کے رجسٹریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رجسٹریشن کرانے والوں کو سزا مل جائے اور ٹیکس چوری کرنے والے مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ورکرز ہماری قوت، مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی رہنماؤں اور ورکرز سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور خود کفیل بنانے پر توجہ دینا ہوگی۔
ملک کو زرعی شعبے کی بنیاد پر ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت کا بھارت کی بڑھتی شدت پسندی پر بھی تشویش کا اظہار۔ کہا بھارت کے شدت پسندانہ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور عیسائیوں کو تعصب اور ظلم کا سامنا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنا آؤٹ ریچ ہم کر سکیں پارلیمنٹیرینز کو، تھنک ٹینکس کو، کیونکہ برطانیہ میں یہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو ہمارا تو بہتان کی سیاست ہم نے انٹرنیشنلی نہیں کی جو ہندوستان اور بھارت کے لوگ کرتے پھر رہے ہیں، تو ہم ظاہر ہے اس کا جواب تو ضرور دیں گے۔ ہمارا موقف بھی پانی کے حوالے سے، انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے اور دہشت گردی بھی، یہ تینوں چیزیں ہم چاہتے ہیں ہر چیز پہ براڈ ڈائیلاگ ہو۔ بھارت کو بے نقاب کرنے کا دوسرا مرحلہ۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد لندن میں موجود۔ وفد برطانوی حکام کے ساتھ آج ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ سینیٹر شری رحمان کہتی ہیں برطانوی حکام کو بھارتی ہتھ کنڈوں سے متعلق تفصیل سے ساتھ آگاہ کیا جائے گا۔ بھارت کے منفی سرگرمیوں اور خطے کے امن کو لاحق خطرات پر مؤثر موقف پیش کیا جائے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت، پاکستان کی دفاعی حکمت عملی، ملک بھر میں پانی کے بڑے ذخیروں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ مؤثر وسائل کو متحرک کرنے اور طویل مدتی بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کے لیے سفارشات پیش۔ اسحاق ڈار نے کہا پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مربوط قومی کارروائی کی ضرورت ہے۔ پانی کے بڑھتے چیلنجز کم کرنے کے لیے فعال منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بڑی عید کا تیسرا روز آج بھی مہمانوں کا دور چلے گا۔ چٹپٹے پکوان ہوں گے، کڑھائی نمکین گوشت سے تواضع ہوگی، بیف پلاؤ، روسٹ کی اور طرح طرح کے پکوان تیار کیے جائیں گے۔ ٹکا بوٹی کی خوشبو بھی فضا کو مہکائے گی۔ ماہرین صحت کا مزے کے کھانوں پر ہاتھ ہلکا رکھنے کا مشورہ۔ کہا شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریض خصوصی احتیاط کریں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ بچہ پارٹی کی نان سٹاپ موج مستی، پارکس میں خوب ہلا گلا۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر کے تفریحی مقامات کی رونقیں بحال۔ گرمی سے تنگ شہریوں کے شمالی علاقہ جات میں بھی ڈیرے۔ ملیر جیل سے فرار، مزید 22 قیدی پکڑے گئے، باقی 68 قیدیوں کی گرفتاری کی کوششیں جاری۔ جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے تھے۔ 2 رکنی کمیٹی واقعے کی تحقیقات میں مصروف۔ عید پر بھی صہیونی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ اور جنوبی غزہ میں خون ریز کارروائیاں، 100 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی حملے میں شہید۔ فضائی بمباری کے ساتھ کئی علاقوں سے انخلا کی دھمکی، صفاق فوج فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنے لگی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کا کہنا ہے موجودہ وقت غزہ میں خواتین اور بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین دور ہے۔ شدید فضائی حملوں، بار بار نقل مکانی، خوراک کی کمی اور قحط نے ان کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ شمالی غزہ کے تمام اسپتال بند ہو چکے۔ خان یونس کے ناصر اور الامن اسپتال بھی بندش کے دہانے پر ہیں۔ فلسطینیوں پر قہر توڑنے والی اسرائیلی فوج کی بدماشی، امداد لے کر غزہ پہنچنے والے فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون سے حملہ، کشتی میں سوار افراد کی زہریلا اسپرے سے جلد متاثر۔ فریڈم فلوٹیلا کا کمیونیکیشن نظام مفلوج کر دیا گیا۔ صہیونی فوج بعض افراد کو اغوا کر کے لے گئی۔ اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہزاروں حساس دستاویزات ایران کے ہاتھ لگ گئیں۔ ایران نے اسرائیلی حساس دستاویزات کو قیمتی خزانہ قرار دے دیا، جلد منظر عام پر لانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر برائے انٹیلیجنس اسماعیل خطیب نے کہا اسرائیل کی مکمل جوہری دستاویزات حاصل کر کے ایران منتقل کر دی گئیں۔ اسرائیلی اسٹریٹجک پاور کی انٹیلیجنس دستاویزات بھی شامل ہیں۔
امریکہ میں امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہرے، کیلیفورنیا میں مسلسل تیسرے روز بھی احتجاج، لاس اینجلس میں گارڈز تعینات، انفینٹری بریگیڈ کی لڑاکا ٹیمز نے پوزیشن سنبھال لی، مظاہرین کی امیگریشن حکام سے بھی جھڑپیں، گورنر نیوسم کی وفاقی ٹیکس نہ دینے کی دھمکی، امریکی صدر کا کہنا ہے لاس اینجلس میں گارڈز کو امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بھیجا گیا۔